برطانوی جریدے نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا ہے۔ برطانوی جریدے کا کہنا ہے کہ مڈل پاورز کے لیے یہ پیش رفت خاصی پیچیدہ ثابت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے والا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے لیے ایک کامیاب کثیر الجہتی اسٹریٹجسٹ کی واضح مثال ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر مڈل پاورز کے لیے کامیاب کثیر الجہتی حکمت عملی کی واضح مثال ہیں۔ فیلڈ مارشل آصم منیر پاور سفارتکاری کی بھی کامیاب مثال قرار دیے گئے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر پاکستان کی جو اس وقت سفارتی کامیابیاں ہیں اس کا یہ پہلا اعتراف نہیں ہے۔ بیک وقت واشنگٹن ہو، تہران ہو یا بیجنگ ہو، سب کے ساتھ جو ایک بیلنس ریلیشن ہے یہ یقینی طور پر پاکستان کی کامیابی اور اس کا سہرا فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ روزانہ کی طرح آپ دیکھیں کہ آرٹیکل آ رہے ہیں فیلڈ مارشل کی تعریف میں، اور یہ تعریف جو ہے یہ ایکچولی انہوں نے ارن کی ہے مارکے حق کے بعد، جس انہوں نے فراست سے، جس حکمت عملی سے، جس اپنے سوچ کے ساتھ انہوں نے جو سفارتکاری کی ہے امریکہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ایون اگر آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش، پھر رشیا، سب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہت بہتر بنائے ہیں۔ اور اس نے ان کو پہلے انعام بھی اناؤنس کیا کہ سینڈ جو ہے آؤٹ سینڈ کرتے ہیں سب کے اندر، اور اس کے بعد خاص طور یہ بھی کہا کہ جو آہستہ آہستہ نتائج وہ اور زیادہ بہتر آنے سے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے کردار میں کمی کی وجہ سے ابھی جو مڈل پاورز ہیں ان کے کردار ڈیفیکلٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو راستے میں مل رہے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل آصم منیر درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنر بن گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز کی بات اس کے لیے کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز پاکستان کے اصلی سربراہ فیلڈ مارشل آصم منیر کو جاتا ہے۔ اس کی بات میں بڑے غور سے کی ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بات ہے کہ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض، تہران سب سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ ہر وقت خوش گفتاری اور نرم لہجے کی وجہ سے انہوں نے ٹرمپ کے دل میں بہت جگہ بنائی ہے، اور وہ ہر جگہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کر دیا، بلکہ وہ پریشان ہیں، کی نیندیں اٹھ گئی ہیں، ان کو اس وقت بخار کا شکار ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے، لیکن ہر دفعہ ان کو منہ بھی کھانی پڑتی ہے۔ اور بھارت کے لیے درمیانی جنگ کا کھیل تو زیادہ مشکل ثابت ہو گیا۔ جو درمیانی راستہ پاکستان نے لیے وہ بہت کامیابی سے اور اپنی منزلیں پورا کرتا ہوا اب ایک عالمی نامے کو ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انڈیا بالکل ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی باتیں کی ہے، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اپنی ملٹری سفارتکاری کی ہے، آئی تھنک اٹ از انبلیویبل، یہ انکریڈیبل۔ جس طریقے سے انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ایران سے اتنے اچھے ان کا سپورٹ کیا کہ انہوں نے تشکر پاکستان کی باتیں کی گئی۔ بنگلہ دیش سے دیکھیں ہمارے کیا تعلقات ہو گئے ہیں، رشیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، امریکن ہمیں اب اسپیشل وہ آپ ہمیں ایک ہمارے شراکت داری کر رہے ہیں، ناپسندہ ملک سے انہوں نے کنورٹ کر دیا کہ پاکستان از اے ٹریڈ پارٹنر۔ ابھی وہ خود اپنے وہاں ایکسپلوریشن کے لیے اپنی ٹیمیں بھیج رہے ہیں، $2 بلین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فیلڈ مارشل سے جب وہاں پر گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، پھر سینٹ کام میں، پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگون میں، ہی لیفٹ ہز مارک، دے لسن ٹو ہم، اینڈ جیسے ہی دا بیسٹ اسٹریٹجک طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ جو بات ہے یہ بہت کم ملٹری لیڈرز کے اندر ہے، اور یہ خاص طور مارکا حق کے بعد انہوں نے امریکہ کو سرپرائز کر دیا جس طریقے سے پاکستان میں ایک پیشہ ورانہ اقدامی سے پوری قوم کو یکجا کر کے اتنی بڑی فوج کو، اتنے بڑے ملک کو 6 سے 8 گھنٹے میں
چاروں شانے چت کر دیا، شکست فاش دی، منہ کالا کر دیا، دنیا میں آئسولیٹ کر دیا. امریکہ پریشان ہو گیا کہ ہم تو اس کو کہہ رہے تھے کہ چائنا کو کنٹین کرے گا، تو پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکا. تو آئی تھنک ان کانٹیکسٹ میں دیکھیں اٹس اے بگ اچیومنٹ فار پاکستان کے لیے. یہ بڑے پراؤڈ مومنٹس ہیں. جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا ڈیفینس منسٹر جو ایک دن پہلے ہز ایکسیلنسی انہوں نے یہ سعودی عرب میں ان کو ایک کنگ عبدالعزیز ایکسیلنس بار وہ اس کا ایوارڈ دیا ہے. یہ دیکھ لیں آپ. تو ہر جگہ اکنالج کیا جا رہا ہے. آئی تھنک پاکستان از رائٹ آن دا پاتھ. دا اونلی تھنگ از ہاؤ بیسٹ ناؤ وی کین کیچ اینڈ گریب دا تھنگ ان آور فیور. دیٹ میٹرز ناٹ ناؤ. اور یہ اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری. اچھا، اس میں جو یقینی طور پر یہ مڈل پاورز والی بات ہے، یہ ہمیشہ سے کنفیوز رہتی ہیں کہ کس کے ساتھ الائنس رکھیں، بیلنس کیسے کریٹڈ رکھیں. لیکن یہاں پر بنیادی طور پر جس کا کریڈٹ بھی دیا گیا ہے اور اس سارے ڈائنامک کو شفٹ کیا ہے بنیادی طور پر بنیان و مرصوص نے، مارکا حق نے. یقینی طور پر کیوں بریگیڈ صاحب؟ دیکھیں مڈل پاور میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ پاکستان ہیز بیکم ا لیڈر آف مڈل پاور. جتنی مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں، ہمارے اسلامک ممالک دوسرے ہیں، ہمارے ریجن کے اندر جتنے ہیں، ایوری باڈی لکنگ ٹورڈ پاکستان از بیکم اے رول ماڈل. اور ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، ہی بیکم اے رول ماڈل کہ یہ سپہ سالار ہونا چاہیے. یہ فیلڈ مارشل ہے جس نے اتنی بڑی فوج کو اتنے پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو گیر کیا، اس کو بالکل اس کا منہ کالا کیا، شکست دے دی جو کہ دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. دنیا اس سے انڈیا سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہی تھی. 2+2 کی بات کریں، U2I2 کی بات کر لیں، اس میں امریکہ نے سارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کیے ہوئے تھے. ابھی انہوں نے ریکنسیڈر کرنا شروع کر دیے کہ انڈیا از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. یہ پاکستان نے دنیا میں ریلائز کرایا کہ ڈونٹ انویسٹ ہیئر، اٹس اے بیڈ انویسٹمنٹ. ان کی فوج ان ٹریڈ ان پروفیشنل ہے، ان کی لیڈرشپ نہایت ہی ان ریلائبل ہے. یو کان ٹرسٹ ہے. وہ امریکہ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، وہ رشیا سے جا کے کاروبار کرتے رہے ہیں، آئل لیتے رہے ہیں، ویپن لیتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور پھر تعلقات کو امریکہ بڑھاتے رہے، فائدہ امریکہ اٹھاتے رہے. اب ٹرمپ نے ان کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، اسی لیے 50% ٹیرف پہ لگا دیے. پاکستان ہیز ایمرجڈ ناٹ اونلی ریجن اسٹیبلائزر بٹ مڈل اسٹیٹ کا اسٹیبلائزر، ریجن اسٹیبلائزر بن گیا ہے. سو ناؤ پاکستان انجوائز اور لاک اسٹینڈ. ایوری بڈی وانٹ. پاکستان سے دفاعی معاہدے بھی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ویپن ایمونیشن بھی لینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی بات کو سمجھتے ہیں اور امپورٹنس دیتے ہیں. دس از دا ٹائم. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پوزیشن کو کیچ کریں، دنیا کو بتائیں کہ پاکستان ٹیررزم میں کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، کس طریقے سے افغانستان میں پرابلم ہو رہی ہیں، جس کا ویپن ایمونیشن امریکن اور یورپین یونین چھوڑ کے گئی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک نئے طریقے سے یہ ہمیں ڈوزے تیار کرنا ہے تاکہ کنونس کر کے ان سے ملٹری ایڈ لیں تاکہ ہم ان کے مقابلے میں ٹیرر سے لڑ سکیں. یقینی طور پر